اکثر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ آپ مولانا تقی عثمانی و فلاں فلاں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے. وہ ہمارے گمان کے نہیں ہے، وہ حقیقت کے لوگ ہیں. حضرت مولانا تقی صاحب اور مولانا رفیع صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. بعض مسائل میں اتفاق سے اختلاف ہے، جیسے بینکنگ ہے وہ اسلامی کہتے ہیں، ہم اسے حرام ناجائز سمجھتے ہیں. اس طرح مسائل میں اختلاف ان سے میرا نہیں ہے، بڑے علماء کا، جیسے بنوری ٹاؤن جامعہ فاروقیہ اور مولانا سلیم اللہ خان ان دونوں کے بڑے استاد ہیں. ترمذی شریف ان سے پڑھی ہے. اور اسی طرح بنوری ٹاؤن کے جو مفتی صاحب شہید ہوئے، ان کی مفصل کتاب ان کی بینکنگ کے خلاف شائع ہے. حسن اتفاق سے ہمارا بھی یہی رائے ہے کہ نہ پاکستان نے پوری دنیا میں اسلامی بینکنگ ہے، اور جو کہا جاتا ہے وہ غلط ہے. اور ان حضرات کی تفصیل سے ہم فقہی طور پر معذرت کرتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت مولانا یا ان کے بھائی جان یا ان کا ادارہ یا ان کے اصحاب، وہ ہمارے سر کے افسر ہیں، سر کے تاج ہیں. وہ ہمارے ہم سے بہت بڑے ہیں اور بہت ہی قابل لائق لوگ ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے اور دشمنوں کی سازشوں سے بچائے، اور اس فانی زندگی میں بہت جلد ان کو بینکنگ کی لعنت سے اللہ ان کو رجوع کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ میرا مسئلہ نہیں، 400 دارالافتاء پاکستان کا فتویٰ ہے، اور ان کے استاذ اعظم جن سے انہوں نے ترمذی پڑھی ہے، مولانا سلیم اللہ خان کی تحریر موجود ہے، اور اس تحریر میں ان کو لکھا کہ اس کے بینک کو آپ اسلام سمجھتے ہیں، آپ کی حالت ہے اضلہ اللہ علی علم. پہلا خط جو مولانا نے لکھا ہے چھپا ہوا ہے اور بہت جلد توبہ. اس لیے نہ پاکستان میں نہ کسی اور جگہ پوری دنیا میں اسلامی بینک نہیں ہے، اور یہ مسلمان ملکوں کی بہت کمزوری ہے. اس لیے اب دو مسئلے پیش آئیں. ایک اسلامی بینک، وہ تو قطعاً جھوٹا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس پر تحریر اور فتوے مکمل ہو چکے. ایشیا کے مقتدر ادارہ بنوری ٹاؤن نے کتاب لکھی، سلیم اللہ خان نے فیصلے کیے، عاجز فقیر نے 27 قسطیں الاحسن میں نکالی، اور ماہنامہ الاحسن کا خصوصی نمبر قرآن و سنت اجماع امت علماء و فقہاء کے انظار میں موجودہ نام نہاد اسلامی بینکاری کی حقیقت. 700-800 صفحے عزیز و مایو مغل کو اللہ جزائے خیر دے. بہت قیمتی کتاب شائع کی. 1% اسلام کا، اس کا 100واں حصہ بھی اسلامی بینک کو میں نے بالکل فریب، دھوکہ، دغا، لفظ، مکر، دجل، ببانگ دہل کان کھول کے سو. الحمدللہ. میں نے مولانا سلیم اللہ خان کو کہا کہ آپ نے وفاق کو صدارت سنبھالی، بہت ترقی ہوئی، اور آپ نے فاروقیہ جیسے ادارہ چلایا جو دنیا میں چمک گیا، اور آپ محدث مسلم ہیں، ساری نیکیاں، لیکن یہ نیکی جو آپ نے کی کہ ان کی موجودگی میں ان کے نام نہاد اسلامی بینک کو آپ نے غلط کہا، اور علماء دین کو دعوت دی، اور وہ سب آئے اور آپ کے سامنے دستخط کیے کہ یہ غلط ہے. یہ نیکی آپ کی یاد رکھی جائے گی. حضرت نے کہا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. ایسے سرکار کے جو کورے لونڈے ہیں، زر خریدے، کروڑوں اربوں کربوں کے سامنے اپنا ایمان اور فقہ کھو چکے ہیں، ان کے برخلاف اعلان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کسی باشد اس کے لیے تکڑا ایمان اور جرأت ایمانی چاہیے. خدا کی قسم، منبر رسول و محراب گواہ ہے کہ اگر مجھے اس کے 1% بھی علم، فقہ سمجھ میں آ جاتا، میں کبھی بھی یہ الفاظ ان کے بارے میں نہ کہتا. وہ یہاں سے ہٹ کر دوسرے فروع میں اور اطراف میں میرے محترم و مکرم ہے. میں ان کا ایک چھوٹا ہوں، وہ میرے بڑے ہیں، لیکن مسئلہ کسی کے لیے بدلے گا نہیں. مسئلے میں غلطی کر رہا ہے وہ. انہوں نے بینک کو اسلامی کہا ہے، کوئی اسلامی، اسلام کی رتی اور جھلک اس میں موجود نہیں. کس طرح اسلامی ہو سکتا ہے؟ سعودی عربیہ میں اسلامی فیصل بینک تھا،
علماء کبار مکہ 300 نے بادشاہ کو کہا کدھر ہے اسلام بینک میں، ہمیں دکھاؤ، تو اسلامی ہٹا دیے، صرف فیصل بینک رہ گئے۔ سعودی عربیہ میں اسلامی بینک ہے، بینک کا سارا کاروبار اور مدار جو ہے وہ ناجائز پر ہے، سود پروان چڑھتا ہے۔ اب مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ اس کی نوکری ہم کر سکتے یا نہیں، کیونکہ ہم اگر اس طرح علی الاطلاق فتویٰ دیں کہ مطلقاً بینک کا کسی درجے میں بھی نوکری کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر مدرسوں کے اکاؤنٹ جو وہاں کھلے ہیں، مسجدوں کے اکاؤنٹ وہاں کھلے ہیں، عمرے اور حج کا ڈرافٹ وہاں بنتا ہے، یہ تمام ناجائز ہو جائے گا۔ تو جس طرح نوٹ پر تصویر آپ نے برداشت کی اور سکہ رائج الوقت پر اور عمرے اور حج کے لیے تصویر عذر ضرورت الا من اضطر غیر باغ ولا عاد، اللہ نے ایسے موقع پر خنزیر کو پریشان حال کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی، تو علماء دین نے سخت مجبوری کی وجہ سے اس کی اجازت دی۔ عجیب بات تو میرے لیے، ایک طرف میں علی الاطلاق اس کو ناجائز سمجھتا ہوں، دوسری طرف تمام مسلمان بینکوں سے نکل جائیں تو مطلب یہ کہ بینک غیر مسلم کے حوالے کرو، تو دولت پر وہ قابض ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو جھاڑو دے دیں گے۔ کیا آپ گٹر لائنیں صاف کریں اور ہمارے بینک کے سامنے جھاڑو لگائیں؟ تو اس لیے جب حضرت مولانا یوسف لدھیانوی اعلی اللہ مقامہ وتقبل اللہ شہادتہ فی سبیل الحق وإلہہ نے یہ فتویٰ دیا کہ بینک کی نوکری بھی جائز نہیں، بینک والوں کے یہاں رشتہ بھی جائز نہیں، بینک والوں کے یہاں کھانا اور چائے پینا بھی جائز نہیں، تو میں گیا ان کے پیچھے، تو میں نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہتے غلط ہے، میں نے کہا 100% غلط۔ آپ ایسا نہ کہیں، آپ کہے کہ اے مسلمانوں دنیا بھر کی دولت یہود و نصارہ اور قادیانیوں کے حوالے کرو اور تم جھاڑو ہاتھ میں لو۔ میں نے کہا یہ فتویٰ غلط ہے، اس طرح نہ کہو، جب تک متبادل حلال بے غبار روزگار نہ ہو، مکروہ سمجھ کر لوگ بینکوں میں رہے، بینکوں کا تحفظ کرے، اور جب اللہ غیرتی مسلم حکمران لے آئے تو وہ علماء و فقہا جو رأس الدین ہے ان کی مشاورت سے پہلے زراعت اور تجارت کے قاعدے تبدیل کریں گے، اس کے بعد بینکوں میں اسلامی نظام نافذ ہوگا۔ اور میں نے اس وقت بھی لدھیانوی اور ان لوگوں کے فتوے کو غلط کہا تھا کہ قربانی والے کے ساتھ، وہ بینک والے کے ساتھ رشتہ جائز، میں نے کہا جھوٹ، غلط، بینک والا مسلمان ہے، بینک والے کے ساتھ جو ہے نا قربانی جائز، میں نے کہا جھوٹ، بکواس، سر سے فقی ابجد سے بے خبری۔ الحمدللہ، اور میں آج بھی اس تحقیق پر بھی قائم ہوں اور اسی پر رہوں گا، مروں گا، کہ جس کو انہوں نے اسلامی بینک کہا وہ بالکل اسلامی بینک نہیں ہے، غلط بیانی ہے، لفظ مکر ہے، دجل ہے، دروغ گوئی۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔